یہ کہ جب محمد رسول اللہ علیہ السلام کو حقیقت کا علم تھا کہ سورج کی بجائے زمین کو سورج پر گھمائے جانے سے طلوع اور غروب ہو رہا ہے. سورج تو غروب ہوتا ہی نہیں، سورج نہیں ڈوبتا، وہ تو ہر وقت ایک ہی حالت میں موجود ہے. وہ طلوع و غروب نہیں ہوتا بلکہ ایسا نظر آتا ہے. تو پھر محمد علیہ السلام یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ایک وقت ایسا آئے گا جب سورج الٹا سفر کرنا شروع کر دے؟ ایسا کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اور ناظرین، حقیقت تو یہ ہے کہ محمد رسول اللہ علیہ السلام نے نہ تو ایسا کبھی کہا اور نہ ہی کہیں پر آپ کو ایسے کوئی الفاظ ملیں گے. آپ کو عربی متن میں محمد رسول اللہ علیہ السلام کے ایسے کہیں بھی کوئی الفاظ نہیں ملیں گے کہ جن میں یہ کہا گیا ہو کہ سورج جیسے اس وقت تمہیں سفر کرتا دکھائی دے رہا ہے، اس کے برعکس الٹا سفر کرنا دکھائی دے گا، الٹا سفر کرنا شروع کر دے گا. ہاں، البتہ تراجم و تفاسیر کے نام پر آپ کو بہت ساری خرافات، آپ کو بہت سارے جھوٹ، آپ کو بہت سارے بہتان محمد رسول اللہ علیہ السلام سے منسوب ملیں گے، جنہیں آج تک اکثریت محمد علیہ السلام کے الفاظ ہی سمجھتی رہی. حقیقت تو یہ ہے کہ محمد رسول اللہ علیہ السلام نے اسی وقت یہ بات واضح کر دی تھی کہ جہاں سورج غروب ہوتا ہوا نظر آ رہا ہوتا ہے. سورج غروب نہیں ہوتا، سورج نہیں ڈوبتا، بلکہ وہ وہیں سے ایک دوسری قوم یعنی اور لوگوں پر طلوع ہو رہا ہوتا ہے. جہاں سے طلوع ہو رہا ہوتا ہے وہیں سے وہ ایک دوسری قوم اور لوگوں پر، دوسرے لوگوں پر غروب بھی ہو رہا ہوتا ہے. یہ بات اگر اس وقت لوگوں کو بتا دی جاتی تو جو اس سے پہلے ایمان لا چکے تھے ان کے علاوہ کوئی بھی اس بات پر ایمان نہ لاتا، کوئی بھی اس بات کو تسلیم نہ کرتا. لیکن جب سورج اس کے مغرب سے طلوع ہوگا تو سب کے سب ایمان لے آئیں گے، یعنی اس بات کو تسلیم کر لیں گے کہ ہاں، سورج نہیں بلکہ زمین کے گھومنے سے دن اور رات ہو رہے ہیں. سورج نہ ہی طلوع ہوتا ہے، نہ ہی غروب ہوتا ہے، نہ ہی اوپر جاتا ہے، نہ ہی سفر کرتا ہے، نہ ہی نیچے جاتا ہے، اور نہ ہی رات بھر اس طرح غائب رہتا ہے. اس کے برعکس جو اپنی آنکھوں سے دیکھا جا رہا ہے کہ سورج سفر کر رہا ہے وہ بالکل غلط ہے. اس بات کو لوگ تسلیم کر لیں گے. اور ناظرین، روایات میں بالکل واضح ہے، آگے چل کر روایت آئے گی کہ رسول اللہ علیہ السلام نے کہا تھا کہ جب سورج اس کے مغرب سے طلوع ہو رہا ہوگا یہ راز کھلے گا، یہ بات واضح ہوگی کہ جب انسان دیکھ لیں گے، اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے کہ سورج کو جہاں ہم غروب ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں وہ غروب نہیں ہوتا بلکہ وہیں سے وہ طلوع بھی ہو رہا ہے. جب انسان اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے تو تب یہ سارے کے سارے ایمان لے آئیں گے. ایمان لانے کا مطلب تب یہ سارے کے سارے اس بات کو تسلیم کر لیں گے. وہ بات جو اگر آج کہی جائے تو کوئی بھی نہیں مانے گا سوائے چند ایک کے. اور ناظرین، یہاں پر محمد رسول اللہ علیہ السلام کے الفاظ کو باغور دیکھیں جو کہ پیچھے روایت گزر چکی، اور آپ روایت کو اس وقت سکرین پر دیکھ رہے ہیں. اس روایت میں جو الفاظ آئے، طلوع الشمس من مغربہا، طلوع ہو رہا ہے سورج اس کے مغرب سے، یعنی عربی میں بالکل واضح یہ لکھا ہوا ہے کہ سورج طلوع ہو رہا ہے جہاں وہ تمہیں ڈوبتا ہوا نظر آ رہا ہے. نہ کہ یہ کہا گیا کہ سورج طلوع ہوگا. سورج طلوع ہوگا یہ نہیں کہا گیا. اس وقت محمد رسول اللہ علیہ السلام نے کہا کہ سورج طلوع ہو رہا ہے، لیکن اس وقت یہ بات کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھی. اور اگر اس وقت لوگوں کو یہ بتا دیا جاتا تو سوائے چند ایک کے کوئی بھی اس بات کو نہ مانتا، اکثریت اس بات کو ماننے سے انکار کر دیتی. اور یہی محمد رسول اللہ علیہ السلام نے اس وقت کہا تھا جب دنیا والوں پر یہ بات کھل جائے گی کہ سورج طلوع ہو رہا ہے وہیں سے جہاں سے اسے وہ غروب ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں، جہاں وہ غروب ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے وہیں سے وہ طلوع بھی ہو رہا ہے. تو تب اس وقت سب کے سب لوگ اس بات کو مان جائیں گے. وہ بات جو اس وقت بتائی جاتی تو کوئی بھی نہ مانتا سوائے چند ایک کے. وہی بات جب یہ لوگ دنیا کے انسان اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے تو سارے کے سارے مان جائیں گے. لیکن تب انہیں ماننا کوئی نفع نہیں دے گا. کیوں؟ کیونکہ تب تو یہ راز بالکل کھل چکا، تب یہ حقیقت اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے. جب حقیقت آنکھوں کے سامنے آ جائے تو تب انکار نہیں کیا جا سکتا، تب ماننا مجبوری بن جاتا ہے. ماننا تو تب چیلنج ہوتا ہے
جب حقیقت کو آنکھوں سے نہ دیکھا جا رہا ہو یا آنکھوں سے اس کے برعکس دیکھا جا رہا ہو، ماننا تب چیلنج ہوتا ہے۔ لیکن جب حقیقت آنکھوں کے سامنے آ جائے، حقیقت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا جائے، تب ماننا مجبوری بن جاتا ہے۔ اس وجہ سے آج صرف ماننا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ صرف وہی لوگ بچیں گے جو اعمال صالح کریں گے، جو صالح اعمال اصلاح کرنے والے اعمال کریں گے۔ اب ناظرین غور کریں، جب تک یہ راز دنیا پر نہیں کھلا تھا کہ دنیا گیند کی طرح گول ہے، دن اور رات سورج کے گھومنے کی وجہ سے نہیں ہو رہے جیسا کہ آنکھوں سے نظر آتا ہے، بلکہ زمین کے گھومنے سے دن اور رات ہو رہے ہیں، جب تک یہ راز نہیں کھلا تھا تو تب اگر کسی کو کہا جاتا کہ سورج نہیں بلکہ اس کے برعکس زمین گھوم رہی ہے تو کیا وہ مان جاتا؟ کیا وہ یہ نہیں کہتا کہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ سورج گھوم رہا ہے؟ سورج طلوع ہوتا ہے، سورج اوپر جاتا ہے، سورج سفر کرتا ہے، سورج ڈلتا ہے، سورج غروب ہوتا ہے، سورج رات بھر چھپا ہوا رہتا ہے، اور تم کہہ رہے ہو کہ سورج نہیں بلکہ زمین گھوم رہی ہے؟ تم تو کوئی پاگل ہو۔ اور اگر زمین گھوم رہی ہو تو پھر زمین پر کچھ ہلتا کیوں نہیں؟ کچھ ہل کیوں نہیں رہا؟ زمین کے ہلنے کے، زمین کے گھومنے کے آثار کیوں نظر نہیں آ رہے؟ یعنی بالکل واضح ہے کہ کوئی بھی نہ مانتا۔ اور ناظرین تب اگر اسے یہ کہا جاتا، یعنی ان نہ ماننے والے لوگوں کو یہ کہا جاتا کہ جب تمہارے لیے یہ آیت نہیں رہے گی، یعنی یہ آیت نہیں بلکہ بین ہو جائے گی، جسے آج تم نہیں دیکھ پا رہے، جسے آج تم نہیں دیکھ سکتے، جو آج تم سے چھپا ہوا ہے، جب یہ حقیقت تم پر کھل جائے گی، ایسے کھل جائے گی کہ تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے کہ سورج جہاں سے غروب ہوتا ہے وہیں سے طلوع ہو رہا ہے، تو تب تم مان جاؤ گے۔ تو ناظرین کیا اس کا مطلب یہ ہوتا کہ تب سورج الٹا سفر کرنا شروع کر دے گا؟ کیا اس کا مطلب یہ ہوتا؟ ناظرین اصل بات تو یہ ہے کہ اس وقت محمد رسول اللہ علیہ السلام نے کہا تھا کہ اگر آج یہ آیت لوگوں کو بتائی جائے تو کوئی اس آیت پر ایمان نہیں لائے گا، یعنی کوئی بھی نہیں مانے گا کہ سورج جہاں ڈوبتا ہوا نظر آ رہا ہے وہیں سے طلوع بھی ہو رہا ہے، کوئی بھی نہیں مانے گا۔ لیکن جب یہ آیت نہیں رہے گی، جب لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے، تب یہ اس بات کو مان لیں گے کہ ہاں سورج جہاں ڈوبتا ہوا نظر آ رہا ہے وہیں سے وہ طلوع بھی ہو رہا ہے۔ یہ تھی ناظرین حقیقت، نہ کہ حقیقت یہ تھی جو آج تک پھیلائی گئی کہ سورج الٹا سفر کرنا شروع کر دے گا، اور پھر نہ ہی ایسا اللہ کے قانون میں ہے۔ اب غور کریں، آج جو لوگ عقل کے پجاری ہیں، جو لوگ اندھوں کی طرح اپنے ملاؤں کے پیچھے، اپنے بڑوں کے پیچھے، اپنے آباء و اجداد کے پیچھے چل رہے ہیں، اور جو لوگ سائنس کے پجاری ہیں، جسے عقل تسلیم کرے اسے مانیں گے، اور جسے عقل تسلیم نہ کرے اسے نہیں مانیں گے، تو ایسے لوگوں کو اس وقت کہا جاتا کہ زمین چپٹی نہیں بلکہ گیند کی طرح گول ہے، اور سورج نہیں بلکہ زمین کے گھومنے سے دن اور رات ہوتے ہیں۔ تو کیا ایسے سب لوگ مان جاتے؟ کیا یہ سب لوگ مان جاتے سوائے چند ایک کے جو غور و فکر کرنے والے ہوں؟ ناظرین سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ان لوگوں کے ماننے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کوئی بھی نہ مانتا۔ ملاؤں سمیت عقل کے پجاریوں کا، سائنس کے پجاریوں کا اس وقت یہی کہنا ہوتا کہ یہ بات تو عقل کے خلاف ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم اپنی آنکھوں سے سورج کو طلوع ہوتا ہوا اوپر چڑھتا، آگے سفر کرتا، ڈلتا اور غروب ہوتا دیکھ رہے ہیں، اور تم کہتے ہو کہ نہیں بلکہ زمین گھوم رہی ہے۔ بالکل ایسے ہی آج یہی لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ سورج نہیں بلکہ زمین کے گھومنے سے دن اور رات ہو رہے ہیں، اور اگر آج اس کے برعکس ان کو کہا جائے کہ دیکھو نہیں زمین نہیں گھوم رہی، تو کیا یہ مان جائیں گے؟ یہ کسی بھی صورت نہیں مانیں گے۔ ان کا جواب یہی ہوگا، ان کا آج یہ جواب یہی ہوگا کہ ہم حقیقت اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ جب ہم حقیقت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ زمین گیند کی طرح گول ہے اور وہ گھوم رہی ہے، اس کے گھومنے سے دن اور رات ہو رہے ہیں، تو تمہاری بات کو کیسے سچ مان لیا جائے جو تم اس کے برعکس بیان کر رہے ہو؟ اس لیے ایسا ممکن ہی نہیں کہ تمہاری بات کو سچ تسلیم کر لیا جائے۔ یہ تھی ناظرین سورج کے جہاں ڈوبتا ہے، جہاں سے وہ غروب ہوتا ہے، وہاں سے طلوع ہونے کی حقیقت۔ یہ تھی ناظرین حقیقت جسے آج تک دیو مالائی کہانی بنا کر پوری دنیا کے لوگوں کے ذہان میں راسخ کر دیا گیا، فٹ کر دیا گیا۔
اور لوگ پھر اسی کے اوپر سوچتے ہوئے طرح طرح کے عقائد و نظریات دن بدن گڑتے ہوئے آگے بڑھتے جا رہے ہیں کہ جی ناسا یہ کہہ رہا ہے کہ زمین الٹا گھومنا شروع کر دے گی، فلاں یہ کہہ رہا ہے ایسے ہوگا، فلاں یہ کہہ رہا ہے ایسے ہوگا، یعنی کہ ناسا سچا ہو گیا، فلاں فلاں سچے ہو گئے اور اللہ کا قرآن اور اللہ جھوٹا ہو گیا۔ جیسے جیسے ہم آگے بڑھیں گے تو آگے ہر لحاظ سے مزید ہر پہلو سے یہ حقیقت کھل کر واضح ہو جائے گی کہ اس بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں مزید کیا کہا، قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے حوالے سے کیا کیا رہنمائی کی۔ اب آتے ہیں ناظرین واپس دوبارہ اس روایت کی طرف کہ کیا کسی روایت میں ایسے الفاظ موجود ہیں کہ رسول اللہ علیہ السلام نے کہا ہو سورج الٹا سفر کرنا شروع کر دے گا؟ تو ناظرین یہ اٹل حقیقت ہے کہ کسی ایک بھی روایت میں کوئی ایک بھی ایسا لفظ تک موجود نہیں ہے کہ جس میں ایسی کوئی بات موجود ہو کہ محمد رسول اللہ علیہ السلام نے ایسا کہا ہو کہ سورج الٹا سفر کرنا شروع کر دے گا۔ یعنی جیسے تم ابھی سورج کو ادھر سے ادھر سفر کرتا ہوا دیکھ رہے ہو، ایسے ہی ایک وقت آئے گا کہ جب سورج اس کے برعکس الٹا سفر کرنا شروع کر دے گا۔ اب خواہ آپ یہ سمجھیں کہ سورج کے گھومنے سے ہوتا ہے یا پھر زمین کے گھومنے سے، آپ جو بھی کہیں بات ایک ہی ہے۔ اگر آپ یہ کہیں کہ زمین الٹا گھومے گی تو بات وہی ہے کہ سورج الٹا سفر کرتا ہوا زمین پر دکھائی دے گا۔ تو ناظرین کیا ایسا کہیں بھی رسول اللہ علیہ السلام نے کہا؟ تو ناظرین ایسا کہیں بھی محمد رسول اللہ علیہ السلام نے نہیں کہا، بلکہ حقیقت تو اس کے بالکل برعکس ہے۔ رسول اللہ علیہ السلام نے کیا کہا تھا اس کو اس روایت میں بالکل واضح آپ دیکھ سکتے ہیں اور آپ پر بالکل کھول کر واضح کیے دیتے ہیں۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں مسجد میں داخل ہوا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے۔ پس جب سورج غائب ہوا رسول اللہ علیہ السلام نے کہا اے ابو ذر کیا تم جانتے ہو یہ کہاں غائب ہوتا ہے؟ یعنی کون سا مقام اس پر غالب آ جاتا ہے جس سے سورج کی چمک دمک ختم ہو جاتی ہے، سورج غائب ہو جاتا ہے؟ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا گیا اللہ اور اس کے رسول سے بڑھ کر کسے علم ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا پس اس میں کچھ شک نہیں، زمین کا جو مقام اس پر غالب آ جاتا ہے یعنی جہاں یہ سورج غائب ہوتا ہے پس سجود کی یعنی دوبارہ ویسا ہی کرنے کی اجازت چاہتا ہے، پس اس کو اجازت دی جا رہی ہے اور بالکل ایسے ہی ہوگا جیسے ہو رہا ہے۔ تحقیق کہا جائے گا اس کو کہ رجوع کر جہاں سے آیا ہے، پس جہاں سے آیا وہیں اس کا رجوع کرنا، اس کا طلوع ہونا ہے اس کے ڈوبنے کے مقام سے، یعنی جہاں سے غروب ہو رہا ہوگا وہیں سے طلوع ہو رہا ہوگا۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا پھر کرا کہ یا رسول اللہ علیہ السلام نے عبداللہ کی قرت سے وَذَلِكَ مُسْتَقَرٍ لَهَا۔ ناظرین اس روایت میں آپ بالکل واضح الفاظ میں دیکھ رہے ہیں کہ رسول اللہ علیہ السلام نے یہ بات واضح کی کہ اس وقت سورج کیا کر رہا ہے، اور آج پوری دنیا کے انسان جانتے ہیں کہ سورج کیا کر رہا ہے، آج ہر کوئی اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا ہے۔ اور اس روایت میں تو رسول اللہ علیہ السلام نے بالکل واضح کہا کہ فَإِنَّهَا تَذْهَبُ، اس میں کچھ شک نہیں، زمین کا جو مقام سورج پر غالب آ جاتا ہے، زمین کا وہ مقام جس کے سامنے تمہارے لیے سورج کی چمک دمک ماند پڑ جاتی ہے، سورج چھپ جاتا ہے۔ بالکل دو ٹوک الفاظ میں کہا گیا کہ سورج سفر کرتا ہوا ڈوبتا نہیں ہے، بلکہ زمین کا کچھ حصہ جو سورج کے سامنے آ جاتا ہے جس وجہ سے سورج انسانوں کی نظروں سے چھپ جاتا ہے۔ رسول اللہ علیہ السلام نے کہا یہ سلسلہ چلتا رہے گا، سورج اسی طرح سجدے میں ہی رہے گا اور بالکل ایسے ہی ہوگا جیسے ابھی ہو رہا ہے۔ کب ایسے ہی ہوگا جیسے ابھی ہو رہا ہے؟ جب سورج کو کہا جائے گا رجوع کر جہاں سے آیا ہے، پس جہاں سے آیا وہیں اس کا رجوع کرنا، اس کا طلوع ہونا ہے اس کے ڈوبنے کے مقام سے، یعنی جہاں سے غروب ہو رہا ہوگا وہیں سے طلوع ہو رہا ہوگا۔ اب ناظرین غور کریں، جب آپ اس روایت میں غور کریں تو حقیقت بالکل ہر لحاظ سے آپ کے سامنے ہے۔ ایک ہی بات کو دو طرح سے ایسے بیان کیا گیا کہ غور کرنے والا ہی اس نقطے کو پکڑ سکتا ہے کہ ایک ہی بات کہی جا رہی ہے، اور جو غور نہیں